جتنے بھی انبیاء نے دعوت کا کام کیا ہے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگوں میں غریبوں اور مسکینوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اور پہل بھی غریبوں اور مسکینوں نے کی ہے، یہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ جس دعوت میں غریب اور مسکین لوگ نہ ہوں، یعنی آپ کی جو آپ نے دین کا کام شروع کیا اور اس میں غریب لوگ نہیں آ رہے، تو کچھ دال میں کالا کالے کا خطرہ ہے۔ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن کچھ گڑبڑ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کچھ گڑبڑ ہے اس میں۔ تو ذرا استحضار کر لینا چاہیے ایسی تحریک کو، ایسی تنظیم کو اپنے حالات میں، کہ ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے چل رہے ہوں، کیونکہ انبیاء کے ساتھ جب بھی ہوا نا یہ دعوت کا کام تو غربا اور مساکین زیادہ آئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات ہمیشہ یہ ہوئی ہے کہ مالدار لوگ یہ انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات اس مجمع میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے جس مجمع میں غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے بھگائیں، ہماری شخصیت مجروح ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے اس سے، لوگ کیا دیکھیں گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں غریب آدمی کے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو جو تھوڑے سے لوگ ایمان بھی لائے وہ بھی قوم کے غربا اور مساکین۔ تو مالدار لوگ کیا کہتے تھے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع ہم میں سے پست اور ذلیل ترین لوگ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، بہت ہی قوم کے جو مزدور طبقہ ہے، پست طبقہ ہے، وہ آپ کی بات پہ چل رہا ہے، لہذا ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارا بھی مقام کیا ہو جائے گا، گر جائے گا، لوگ کہیں گے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ نوح علیہ السلام یہ کر سکتے تھے کہ کہہ دیتے غربا کو کہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ تم جس قوم کو ذلیل سمجھ رہے ہو، جن لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، اللہ ان کو خیر نہیں دے گا اور اللہ ان کو عزت نہیں دے گا، یا اللہ کی نظر میں بھی وہ واقعی پست ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ پست ہیں، اللہ کی نظر میں پست نہیں ہے۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہمیں اتنی لچک کی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی کو دین پر لانے کے لیے شریعت کے بنیادی اصولوں کو نہیں توڑا جا سکتا۔ جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بولو بھائی دفع ہو جائے، پھر نہیں آنا تو جائے جہنم میں۔ بیان سننا ہے، گرو مندر کا بندہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا، لیاری کا بھی ادھر ہی سنے گا، مچھر کالونی کا بھی ادھر ہی سنے گا، اورنگی ٹاؤن کا بھی ادھر ہی سنے گا، کلفٹن کا بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا، ڈیفنس کا بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفنس والوں کے لیے ادھر، گرین کارڈ والوں کے لیے یہاں، ادھر آئیے آپ، اور مچھر کالونی والے وہ ادھر پیچھے پیچھے جا کے بیٹھے، گولے گنڈے والے جتنے بھی ہیں وہ ادھر جا کے بیٹھے۔ انبیاء کی دعوتوں میں یہ فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کوئی اونچا ہے کوئی زیادہ ہے، قیامت کے دن سب برابر ہو جائے گا حساب کتاب، دولت مند بھی غریب بھی سب ایک جیسے۔ قبر میں جا کے دیکھو نا، قبر میں پتہ چلتا ہے کہ جو دفن ہوا ہوا یہ کوئی کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا یا چپڑاسی تھا، پتہ چلتا ہے۔ اندر جا کے سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عزت دار ہے اس کو عزت نہیں دینی چاہیے۔ عام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملو تو انزل الناس منازلہم، جو جس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کو اس سے حساب سے ملو۔ عزت دار آدمی کو زیادہ عزت دینی پڑے گی، جو کم عزت والے ہیں ان کو تھوڑی بھی عزت دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے مراتب میں فرق نہیں کرنا، لیکن جب دین کی عمومی بات ہوگی، عمومی دعوت ہوگی تو اس میں غریب اور مالدار کا فرق نہیں ہوگا۔ اور غریبوں سے دوستی اس بیس پہ نہیں ختم کی جائے گی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ گولے گنڈے والوں کے ساتھ ہے تو اگر کوئی
آفیسر نے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ جائے گا, لہذا اس کو بھگاؤ یہاں سے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. بعض لوگ اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے غریب دوستوں سے دوستیاں ختم کر دیتے ہیں کہ یار وہ بندہ آئے گا, وہ دیکھے گا وہ غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یار یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, چلو بھگاؤ یہاں سے اس کو. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہی طعنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے. تو عرب کے سردار یہ کہتے تھے یہ غریب لوگ آپ نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوئے, ان کو بھگاؤ یہاں سے. تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ نے ان سے اپنی نظریں ہٹانی نہیں ہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے دولت مند کے پاس زیادہ پیسہ ہے, زیادہ دولت ہے, تو آپ ان کو چھوڑ کے ان سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. وَاصْبِرْ, روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. اس صبر کہتے ہیں باندھنا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. ان سے ساتھ اگر چھوڑ دیا نا ان جانثاروں کا, تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ ہے کہ ان جانثاروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. صفہ ایک چبوترا تھا جہاں غریب ترین مسکین ترین صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور اتنی غربت تھی کہ بعض دفعہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی چادر نہیں ہوتی تھی, تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑے, اور انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس حدیث کو محفوظ کر لیں گے. اس طرح علم حاصل کیا ہے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا, تنبیہ کی, نا نا نا, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر آپ ان سے دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے نا اصحاب صفہ کے پاس تو یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ مبارک لوگ ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کے ساتھ میرے رب نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے یاد رکھو دولت یقیناً اللہ کی نعمت ہے, مگر غریب آدمی کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے دولت بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کے اپنے فضائل ہیں شریعت میں, لیکن جس دولت کے ساتھ انسان میں تکبر پیدا ہو جائے, اترانا شروع کر دے, وہ دولت پھر انسان کو قارون اور فرعون بنا دیتی ہے. اور قارون اور فرعون کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تھے مسکین, تو عزت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو, بنی اسرائیل کو, جو قوم کے کمزور لوگ تھے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عزت ملی ہے, انہوں نے علم حاصل کیا غربت میں, اتنا علم حاصل کیا کیسے پیٹ کاٹا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ مال کمانے میں لگ جاتے تو پھر علم میں پیچھے رہ جاتے, تو انہوں نے قربانی دی کہ بس میں فاقے کروں گا, کچھ مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو صبر کروں گا. اس طرح سے فاقے کر کر کے علم عبداللہ ابن مسعود نے حاصل کیا. پھر اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایسا علمی مقام دیا ہے, حالانکہ اتنے دبلے پتلے تھے اور اتنا چھوٹا قد تھا کہ وہ شلوار جو ہے نا اپنی ٹخنوں سے بس تھوڑی سی اوپر رکھتے تھے, زیادہ اوپر نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں نہیں کرتے, انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں مجھے شرم آتی ہے وہ دکھاتے ہوئے. اتنی باریک پنڈلیاں تھیں, چھوٹا قد تھا, دبلے پتلے, غریب اور مسکین, لیکن علم حاصل کیا نا. علم یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے علماء کو اور طلباء میں اکثریت کو غریب ہی رکھا ہے. یہ بھی عجیب بات آپ کو بتا دوں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ 1400 سال سے مولویوں کا طبقہ, علماء کا طبقہ, اصحاب علم کا طبقہ, ان میں سے اکثریت غریب اور مسکین ہی چلی آئی ہے, اور یہی اللہ کی منشا ہے. اس میں کوئی خاص حکمت ہے کہ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں, اور طلبہ تو ہوتے ہی بیچارے ایسے فاختہ کے بچے. ہمارے فرمایا کہ مدارس کے طلبہ کو جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فاختہ کے بچے نہیں ہوتے, مرجھائے ہوئے. کبوتر کے بچے میں تو پھر بھی تھوڑا سا دم ہوتا ہے, ایسے مدرسے کے طلبہ ایسے فاختہ کے بچوں کی طرح لگتے ہیں.